من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. صدق اللہ. واقعہ ہے کہ جہاں ابو بکر صدیق نے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر اپنے تن من دھن کی بازی لگا دی. ایک دن رسول پاک نے اصحاب سے کہا دیں مال راہ حق میں جو ہوں تم میں مالدار. ارشاد سن کے فرط طرف سے عمر اٹھے. اس روز ان کے پاس تھے درہم کئی ہزار. دل میں یہ کہہ رہے تھے کہ صدیق سے ضرور بڑھ کر رکھے گا آج قدم میرا راہوار. لائے غرض کے مال رسول امی کے پاس ایثار کی ہے دست نگر ابتدائے کار. پوچھا حضور سرور عالم نے اے عمر اے وہ کہ جوش حق سے تیرے دل کو ہے قرار. رکھا ہے کچھ عیال کی خاطر بھی تو نے کیا مسلم ہے اپنے خیش و اقارب کا حق گزار. کی عرض نصف مال ہے فرزند و زن کا حق باقی جو ہے وہ ملت بیضا پہ ہے نثار. اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا جس سے بنائے عشق و محبت ہے استوار. لے آیا اپنے ساتھ وہ مرد وفا سرشت ہر چیز جس سے چشم جہاں میں ہو اعتبار. مل کے یمی وہ درہم و دینار و رخت و جنس اسپ خمر سمو شتر و خاطر و حمار. بولے حضور چاہیے فکر عیال بھی کہنے لگا وہ عشق و محبت کا رازدار. بلبل کو پھول بس پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. شیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا جو موضوع ہے میرا اپنا خیال یہ ہے کہ بہت کم اس پر لکھا گیا یا بہت کم اس پر کہا گیا ہے اور یہ سمجھیے کہ میرا چھوٹا سا مخالہ ہے یہ آج کی حد تک، کیونکہ وقت کی تنگی کے لحاظ سے اس کو 45
منٹوں میں ایڈجسٹ کرنا تھا، تو وہ سب کچھ نہیں کہا گیا، میں نہیں کہہ سکتا تھا جو مضمون کا حق جس سے ادا ہو سکتا ہے انشاءاللہ۔ اس کو سامنے رکھ کر اسی کی بیسس پر انشاءاللہ ایک کتاب تیار ہوگی سر۔ تو آج سمجھیے اس کی ابتدا ہے۔ اقبال کا جہاں تک تعلق ہے، انہوں نے اپنے کلام میں اہل بیت کا ذکر کئی مقام پر کیا ہے۔ یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہر ایماندار مسلمان اور عقیدت مند مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اہل بیت سے مودت رکھے، کیونکہ قرآن کی آیت کے لحاظ سے قُل لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، میں تم سے کوئی اجر مثالت طلب نہیں کرتا سوائے اس کے کہ وہ تم اہل بیت سے مودت اختیار کرو۔ تو اہل بیت کی طرف کے لیے بہت سے احادیث ہیں، لیکن صحیح بخاری کے لحاظ سے اہل بیت کا مطلب امیر المومنین علی ابن ابی طالب، حضرت فاطمہ صدیقہ طاہرہ، حضرت فاطمہ الزہرا، امام حسن اور امام حسین، یہ اہل بیت رسول ہیں۔ اور پنجتن جس کو کہتے ہیں اس میں حضور بھی خود شامل ہو جاتے ہیں۔ اس طریقے سے یہ اہل بیت کا مطلب امیر المومنین، صدیقہ طاہرہ، امام حسن اور امام حسین ہیں۔ اقبال حضرت علی کا علم، زہد، تقوی، ایثار، قربانی، اسلام کی خدمات سے اتنے متاثر تھے کہ اپنے خطبات میں اور اپنے کلیات میں انہوں نے کئی مقام پر حضرت علی کا ذکر کیا ہے۔ بال جبرائیل میں اقبال فرماتے ہیں، دلوں کو مرکز مہر و وفا کر، دلوں کو مرکز مہر و وفا کر، حریم کبریا سے آشنا کر، جسے نان جویں بخشی ہے تو نے، اسے بازو حیدر بھی عطا کر۔ یہ بال جبرائیل کا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یا اللہ تو مسلمانوں کو وفا کے جذبے سے سرشار کر دے، اور اللہ کا عرفان ان کو عطا کر، اور جس کو تو نے حلال روٹی، نان جویں کا مطلب یہ ہے کہ حلال روٹی، اکل حلال تو نے بخشی ہے، اور اس کو بازو حیدر بھی عطا کر، تاکہ وہ اس طاقت سے اور اس بازو حیدر کی طاقت سے اپنی مدافعت کر سکے اور اپنے مذہب کی مدافعت کر سکے۔ یہ اس کے بعد بانگ درا کی ایک نظم میں فرماتے ہیں، تیری خاک میں ہے اگر اثر تو خیال فخر و فاخر نہ کر، کہ جہاں میں نان شعیر پر ہے مدار قوت حیدری جیسے، کہ تو خیال فخر و فاخر مت کر اس میں، کیونکہ یہ جو ہے یہ فخر و فاخر کے متعلق، اپنی غربت کے متعلق شکایت کرنا بالکل بیجا ہے، اور اس کو تو استعمال کر اپنے لیے، کیونکہ اکل حلال اگر تجھ کو میسر ہوتا ہے، نان شعیر جس کو کہتے ہیں، قوت حیدری کا اسی پر سے تعلق ہے۔ اور حضور امیر المومنین جس طریقے سے رہتے تھے اور خلفائے کرام جو طریقہ ان کا تھا، تاکہ اپنے لیے بہت کم چیزیں رکھتے تھے، اور دو کپڑے، پھٹے پرانے کپڑے اور 2 نان کے ٹکڑے، جیسے روٹیوں کے ٹکڑا، ساری زندگی اسی پر منحصر تھی، اور کبھی انہوں نے اس کی شکایت نہیں کی، اور اس سے جو قوت ان کو حاصل ہوتی تھی اسلام کی مدافعت کی، اور ساری زندگی اسلام کی خدمت میں صرف کر دی تھی۔ اس کا فرماتے ہیں، آئین جواں مردی حق گوئی و بے باکی، آئین جواں مردی حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی، جیسے کہ بہادری کا جذبہ جیسا،
حق گوئی کا، سچائی، سچ کہنے کا، چاہے کچھ بھی ہو لیکن انسان ہمیشہ سچ کہے، اور یہ آئین جوان مردی ہے، بے باکی سے سچ بیان کرنا، اور اللہ کے شعروں کو آتی نہیں روباہی۔ اور خودی کی ہمیشہ انہوں نے کے متعلق اپنے مختلف خطبات میں، بلکہ سارے کا سارا کلیات میں اور جو ہے فارسی کلام میں فلسفہ خودی کے متعلق ہی ہے۔ وہ خودی انسانی نفس کا شعور ہے، اور شعور کی بلندی کے متعلق ہے، تو اس کی حد کیا ہو سکتی ہے آخر؟ اس کے لیے کہتے ہیں کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ یہ اس مقام پر ہے کہ قرآن میں سورہ انسان کی آیت ہے کہ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اللہ وہی چاہتا ہے جو تم چاہتے ہو۔ تو کس کے لیے ہے؟ یہ بلند ترین انسان کے لیے جو اس مقام پر فائز ہے، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اور ڈاکٹر مستر مجاز اس وقت یہاں پر تشریف فرما نہیں ہے، اور انہوں نے اقبال کے فارسی کلام کا ترجمہ کیا ہے، پیام مشرق کا حسن جو ترجمہ ہے وہ بہت ہی لاجواب ترجمہ ہے اس میں۔ اس کے علاوہ اب وہ ارمغان حجاز کا ترجمہ کر رہے ہیں، وہ کر چکے ہیں اور اب اس کو پبلش کروانے والے ہیں، جاوید نامے کا بھی کرنے والے ہیں۔ اس طریقے سے فارسی کلام پر جس وقت اتھارٹی ہے حیدرآباد میں، وہ ڈاکٹر مستر مجاز ہیں، وہ تشریف فرما نہیں ہے، اس میں آنے والے تھے، شاید وہ بھول گئے ہوں، اکثر بھول جاتے ہیں بہت زیادہ جو ہے وہ۔ تو وہ انہوں نے ارمغان حجاز کی ایک رباعی کا ترجمہ کیا ہے، جوان پاک باز اس کو عطا کر، ان کو عطا کر، جوان پاک باز، جوانوں کی دعا ہے، جوان پاک باز ان کو عطا کر، خود اپنی میں سے آئے جس کو مستی، جی باہر کی میں کی ضرورت، خود اپنی میں سے آئے جس کو مستی، خوی بازو ہے جس کا مثل حیدر، جی دل اس کا بے نیاز ہر دو گیتی، جیسے اس قسم کی دعا جو اس میں ارمغان حجاز میں۔ اقبال کا سب سے بڑا کارنامہ رموز خودی میں سر اسماء حضرت علی پر ایک بہت ہی طویل نظم ہے، جو 58 اشعار کی یہ نظم ہے یہ، اور جس میں سے پہلے 20 جو اشعار ہیں، 20 جو مصرے ہیں، وہ صرف حضرت علی کی فضیلت کے متعلق ہیں، اور مختلف ان کی جو فضیلتیں ہیں اس میں بیان کی گئی ہیں، اور باقی کے جو مصرے ہیں وہ خودی کی تشکیل کے لیے، اور کہا کہ یہ مثال پہلے دے کر کہا کہ اس کی بیسس پر اور اساس پر انسان کو چاہیے کہ اپنی خودی کی تشکیل کرے۔ اور یہ فارسی میں ہے، میں اس وقت ڈاکٹر عصمت جاوید اسرار خودی ان کا ترجمہ ہے اس کا، یہ ہمارے مستر مجاز کا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ اتنے لوگوں نے کیا تھا کہ میں نے اس کا رموز خودی اور اسرار بے خودی کا ترجمہ کیا نہیں اب تک۔ تو فرماتے ہیں مسلم اول شہ مرداں علی، مسلم اول شہ مرداں علی۔ تو یہ مسلم اول پہ کافی بحثیں ہو سکتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس سن کے بچوں میں دیکھیے کہ وہ سب سے پہلے جو ایمان لے آئے، تو اس کے بعد کیا مسلم اول شہ مرداں علی، عشق کا سرمایہ ایمان علی، عشق کا سرمایہ ایمان علی، یقین کی منزل، عشق کا سرمایہ ایمان علی، وہ علی مشکل کشا عالی تبار، خاندان سے جس کے میں کرتا ہوں پیار، رکھتا ہوں پیار، یہ اسی کا دیکھ روحانی اثر، دہر میں تاباں ہوں مانند گہر،
چونکہ بالکل سیدھے سادے اشعار ہیں، اس لیے میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ یہ اسی کا دیکھ روحانی اثر، دہر میں تاباں ہوں مانند گہر، مثل نرگس عاشق نظارہ میں، مثل بو اس باغ میں آوارہ میں، مست زمزم ہوں انہی کے نام سے، میں چھلکتا ہوں انہی کے نام سے، خاک ہو کر بھی ہوں میں آئینہ دار، دیکھ تو میری نوا سینے کے پار، ان کے رخ سے مال لیتے تھے رسول، یاد ان کی دل پہ برساتی ہے پھول، خول ان کے قوت دین مبین، خان وعدہ ان کا ہے حبل المتین۔ تو حبل المتین یہ کہ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، جو قرآن میں جو آیت ہے، اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو۔ تو اللہ کی رسی کا سے مراد یہاں پہ اہل بیت ہیں، خان وعدہ ان کا ہے حبل المتین، ان کو کہتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بو تراب دست حق کا بھی ملا حق سے خطاب، ید اللہ۔ جو ہیں دانائے رموز زندگی، جانتے ہیں اسماء علی، جانتے ہیں سر اسماء علی، تن کی یہ مٹی کے خود زنجیر ہے، شیر حق کے ہاتھ میں اکسیر ہے، فاتح تن بن کے لائے انقلاب، اس لیے کہتے ہیں ان کو بوتراب۔ اس کی شہرت ان کی کراری میں تھی، ان کی قوت ان کی خودداری میں تھی، حکم دے جب کوئی بن کے بوتراب، کیوں نہ پھر مغرب سے پلٹے آفتاب۔ ایک حدیث ہے کہ وہ بہت دیر ہو گئی تھی اور نماز تقریباً قضا ہو رہی تھی، تو نے اشارہ کیا آفتاب، حضور بھی تھے اس میں۔ جن کے مرکب پر کسا ہوتا ہے زیں، ہے اسی کا یہ جہاں سر زمین، اس جہاں میں فاتح خیبر وہی، اس جہاں میں ساقی کوثر وہی، خود شناسی سے ید اللہ ملی، جس کے ملنے پر شہنشاہی ملی، وہ کہ تھے دروازے شہر علوم، انا مدینۃ العلم علی بابہا، یہ جو ہے ہمارے شہر علم ہو، علی اس کا دروازہ ہے۔ وہ کہ تھے دروازے شہر علوم، ان کے قدموں میں تھے مصر چین و روم۔ اب میں دوسری ہستی کے متعلق اقبال کے کلام سے جو اقبال کے خیالات پیش کرنا چاہتا ہوں، وہ صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ السلام علیہ کے متعلق ہے، اور رسول کی وہ بیٹی جس کی تعظیم میں حضور اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑے ہو جاتے تھے اور اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے، پیشانی کو پیار کرتے تھے اور بیٹی کو بے انتہا چاہتے تھے۔ تو رسول کی وہ بیٹی کیوں چاہتے تھے؟ میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ اگر رسول بیٹی ہونے کے لحاظ سے تعظیم کرتے تھے تو ان کی سنت میں آج ہر مسلمان کو فرض ہو جاتا تھا کہ اپنی بیٹی کے لیے اٹھ کر کھڑا ہو جائے۔ وہ نہیں تھا، بلکہ اسلام کی جو خدمات شہزادی کے ذمے تھیں اور جو کرنے والی تھیں، تو اس کے لیے وہ اٹھ کر کھڑے ہو جاتے تھے۔ رموز بے خودی میں اقبال کی دو بڑی پیاری پیاری نظمیں ہیں۔ ایک تو نظم دنیا کے مسلم خواتین سے انہوں نے خطاب کیا ہے اور بہت ہی اہم ہے، سبق آموز ہے، اور آج کے لحاظ سے بھی اس زمانے کے لحاظ سے بھی وہ بہت ہی وہ حسب حال ہے۔ تو اقبال فرماتے ہیں خواتین سے خطاب کر مخدرات قوم سے خطاب ہے، اس نظم کا نام رموز بے خودی کی۔ فرماتے ہیں کہ اے عورت، اے خاتون، اے مسلم خاتون، تیری چادر قوم کی عزت کی محافظ ہے۔ اب دیکھیے پردے کے متعلق جو ہے، تیری چادر قوم کی عزت کی محافظ ہے،
تیری دینداری ہماری قومی زندگی کا سرمایہ ہے، اور تیری دینداری کے باعث قوم میں دینداری کا رنگ باقی ہے، اور تیری پاک تینت جو ہے باعث رحمت ہے، اور اس رحمت کی وجہ سے دین کو تقویت حاصل ہوتی ہے۔ اور سب سے بہت اچھی بات انہوں نے یہ کی، اور جو اب ہمارے خواتین کے لیے ہے، مسلم خواتین کے لیے، اس میں یہ ہے کہ تیری آغوش محبت میں، تیری آغوش الفت میں بچوں کو کلمہ طیبہ کی تعلیم دی جاتی ہے، اور وہ ان کی سیرت اسلام کے ڈھانچے میں ڈھل جاتی ہے، اور ان کے اطوار، عادات اور ہر چیز جو ہے وہ اسلام کے ڈھانچے میں ڈھل جاتی ہے۔ وہ تیری گود کا نتیجہ ہے۔ اور اس کے آگے فرماتے ہیں کہ اب آج کل جو حالت ہو رہی ہے، جو اقبال کہہ رہے تھے وہ بالکل صحیح ہے۔ آج کل جو حالت، سب سے پہلے یہ ہے کہ لوگ اللہ سے ڈرنا انہوں نے موقوف کر دیا ہے۔ اللہ سے اب کوئی نہیں ڈرتا ہے، اللہ کا خوف بالکل ختم ہو گیا ہے یہ مسلمان کے اعمال میں۔ دوسری چیز انہوں نے کہی کہ اسلام میں، سماج میں جو بے حیائی کا چرچا ہے، اور جو بے حجابی اور بے پردگی کی وجہ سے جو چیزیں پیدا ہو رہی ہیں، اس بے حودگی کو لوگ مسلمان اچھی چیز سمجھ رہے ہیں۔ وہ فیشن کا حصہ سمجھتے ہیں، جو بے حیائی سے جو چیزیں حاصل ہو رہی ہیں، اور اس بے حیائی میں عورت کو اپنے مقام سے بالکل گرا دیا گیا ہے، اور اس مقام پر لایا گیا ہے جیسا مغرب میں جس عورت کا جو مقام ہے، وہ مغرب میں اس عورت کے مقام تک جو اسلامی عورت کو لایا گیا ہے۔ حالانکہ اسلام میں عورت کا یہ مقام ہے کہ پورا سورہ قرآن میں عورت کے متعلق ہے، سورہ نساء جیسے عورت کا ہے۔ تو آج کے زمانے میں وہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں، تو انہوں نے آخر میں بہت اچھی بات کہی ہے کہ تو اپنی فطرت کو اور اپنے پوزیشن کو پہچان، اور مغربی عورتوں کی پیروی کرنے کی بجائے وہ ان مسلم خواتین کی پیروی کر تاریخ میں جنہوں نے اپنے نقوش چھوڑے ہیں، یہ ان کا ہے۔ اور اس میں کہا ہے کہ سم سر فہرست میں جناب فاطمۃ الزہرا ہے، اور یہ کہ نے کہا کہ علماء حجاز میں کہتے ہیں کہ یہ نصیحت ہے، یہ تیرے حق میں اکثیر، چلے گا پھر نہ تجھ پر موت کا تیر، نہا اس عہد سے ہو، یہ عہد ختم کر دے، نہا اس عہد سے ہو فاطمہ بن، کہ ہو آغوش میں تیری بھی شبیر جیسے فرزند کو پیدا کر، جیسا جو مذہب کو آگے بڑھائے، مذہب کے لیے قربانی دے، کہ ہو آغوش میں تیری بھی شبیر جیسے۔ یہ بہت ہی پیاری یہ نظم ہے، وہ پڑھنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں اس کو پرنٹ کر کے اس کو تقسیم کرنا چاہیے۔ اس کے بعد انہوں نے جناب سیدہ پر، جناب فاطمہ پر انہوں نے ایک پوری نظم لکھی ہے جو بہت ہی پیاری نظم ہے۔ اس کا عنوان یہ ہے کہ جناب حضرت فاطمہ زہرا مسلمان عورتوں کے لیے ایک اسوہ کاملہ ہیں ان کی۔ تو اسے شروع کرتے ہیں، اس میں یہ رموز بے خودی میں ہے کہ مریم از یک حضرت عیسیٰ عزیز، مریم از یک حضرت عیسیٰ عزیز، اس سے نسبت حضرت زہرا عزیز۔ مریم کی جو اہم ہے، فضیلت ہے قرآن میں، وہ صرف ایک نسبت کی وجہ سے ہے، وہ حضرت عیسیٰ کی ماں تھی۔ کہتے ہیں مریم از یک حضرت عیسیٰ عزیز، اس سے نسبت حضرت زہرا عزیز۔ حضرت زہرا کی 3 نسبتیں ہیں، نور چشمے اور
رحمت للعالمین، سب سے پہلی نسبت نور چشم رحمت للعالمین، ان امام اولین و آخرین. تو یہ پہلی نسبت تو یہ ہے کہ وہ پیغمبر خدا کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وہ صاحبزادی تھی، نور چشم رحمت للعالمین، ان امام اولین و آخرین. اور اس کے بعد پھر ان کے بانوئے ان تاجدار حالتا، مرتضی مشکل کشا شیر خدا. ان کو جو کفو تھے، ان کے جو شوہر تھے، وہ تاجدار حالتا تھے. مرتضی، جن کا لقب مرتضی مشکل کشا شیر خدا، شوہر نامدار کے متعلق. اور اس کے بعد دونوں بچوں کے متعلق ہے کہ مادر ان مرکز پرکار عشق. فارسی بہت سمپل ہے، اگر کیا ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مادر ان مرکز پرکار عشق. پرکار جو ہوتا ہے نا، تو عشق کا جو پرکار ہے مرکز ہے، وہ مرکز پرکار عشق. یہ امام حسن کے لیے ہے. مادر ان کارواں سالار عشق. ان کی ماں جو عشق کا کاروان سالار کاروان ہے، عشق کا سالار کاروان. عشق یعنی شہادت، قربانی. اس کے عشق کا اقبال کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ مادر ان کارواں سالار عشق، ان یکے شمع شبستان حرم. اب یہ پہلے کے لیے حضرت حسن کے لیے ہے. ان یکے شمع شبستان حرم، حافظ جمعیت خیر الامم. تو پہلا کیا ہے؟ وہ شمع شبستان حرم ہے، حرم کی جو ہے شمع ہے. اور حضور کے جو شریعت ہے اس کا حافظ ہے، حافظ جمعیت خیر الامم. تا نشینت آتش پائکار کی، پشت پازد بر سر تاج نگی. اسلام میں تفرقہ نہ ہو اس کی خاطر انہوں نے خلافت کو ٹھکرا دیا. تاریخی واقعہ ہے کہ اسلام میں تفرقہ نہ ہو، خونریزی نہ ہو، انہوں نے خلافت کو ٹھکرا دیا. اس کا ذکر یہ ہے. ان دیگر مولا ابرار جہاں. دوسرا جو ہے، جو بہادر لوگ ہیں ابرار جہاں، ان کا سردار ہے قوت بازو احرار جہاں. اور جو آزاد ہیں ان کا سردار ہے در نوائے زندگی سوزد حسین. نوائے زندگی میں، نوائے نغمہ، زندگی کے نغمے میں اگر کوئی چیز ہے، وہ اس کا سوز جو ہے، وہ جو ہے وہ حسین ہے. در نوائے زندگی، نوائے زندگی میں اگر سوز ہے تو حسین کی وجہ سے ہے. اور اہل حق حریت آموز از حسین. اور وہ جو آزاد ہونا چاہتے ہیں، اہل حق ہیں، وہ آزادی کا مطلب حسین سے سیکھیں. اہل حق حریت آموز از حسین. سیرت فرزندہا اب از امہا. اب دیکھیے پھر واپس آ رہے ہیں حضرت زہرا کی طرف. سیرت فرزندہا از امہا، جوہر صدق و صفا از امہا. بچوں کا جو کردار ہوتا ہے وہ ماں کا اثر ہوتا ہے. وہی تو سیرت جو ہے فرزندوں کی، وہ ماں کے طرف سے ہے. اور صدق و صفا، سچائی اور نیکی اور پاک بازی، یہ چیزیں بھی جو ہیں وہ ماں کی طرف سے ملتی ہیں. تو وہ سے فرماتے ہیں کہ سیرت فرزندہا از امہا، جوہر صدق و صفا از امہا. مزرع تسلیم را حاصل بطول، مادران را اسوہ کامل بطول. تو تسلیم و رضا کا جو مقام تھا، حضرت فاطمہ نے اس کو حاصل کر لیا جو اپنی زندگی میں. اور اب وہ دنیا کے ماؤں کے لیے بہت بڑی اچھی مثال ہیں. مادر ان اسوہ کامل بطول. ان کا جو اسوہ کامل جو ہے وہ دنیا کی ماؤں کے لیے وہ اسوہ کامل ہے، اس کو اختیار کرنا چاہیے. بہر محتاج دلش انگونہ سوخت، با یہودی چادر خدرا فروخت. اب ہے کہ وہ غریبوں کے درد سے وہ اتنی بے چین رہتی تھی کہ مدد کے لیے کسی غریب کی انہوں نے اپنی چادر کو ایک یہودی کے ہاں فروخت کر دیا. یہ تھوڑا سا میں وقت اس سے میں دینا چاہتا ہوں. یہ بڑا تاریخی واقعہ ہے کہ وہ
حضرت سلمان خدمت میں تشریف لائے اور کہا کہ صدیق طاہرہ ایک بہت ہی غریب ہے اور اس کی مدد کرنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو سلمان، گھر میں ہمارے 3 دن کا فاقہ ہے، دیکھیے کس طریقے کی زندگی گزارتے تھے. یہ میری چادر ہے، تو یہ چادر لے جا کے تو اس کو بیچ دے جیسے. تو انہوں نے وہ چادر لی اور چادر لے کے، وہ شمون ایک یہودی تھا مدینے میں. اب دیکھیے اسلام کا وہ نظریہ جی اور جینے دو کا اس طریقے کے تھا کہ یہودی اپنا کاروبار بہت آزادی کے ساتھ مدینے میں کرتے تھے. بس یہ لین دین کا کاروبار تھا اس کا. تو اس کے پاس لے گئے چادر لے گئے اور کہا کہ تم کیا لایا ہو؟ تو کہا کہ ایک چادر ہے. کہا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں. کہا کہ تم اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، تو میں بتاتا ہوں آپ تم دیکھ لو. تم دیکھا تو کیا ہے، اس پہ کھجور کے پتیوں کا پیوند ہے سلطان اس چادر میں. کہا کہ کس کی چادر ہے یہ؟ کہا کہ ہمارے رسول کی جو بیٹی ہے ان کی چادر ہے. کہا کہ اس کی چادر ہے جس وقت فاتح عرب ہے، اس کی چادر ہے جس کے شوہر نے اتنی جنگیں فتح کی تھیں اس کے بعد. لیکن ہاں ان کے گھر میں یہ ہے کہ وہ جتنا پیسہ ہوتا ہے وہ سب غریبوں میں تقسیم ہو جاتا ہے، ان کے لیے اپنے لیے ان کے پاس کچھ نہیں ہے. اس چادر کا اتنا اثر ہوا کہ وہ یہودی شمون مسلمان ہو گئے. تو یہ چادر کا اثر کہ بھئی اس قسم کی چادر اور اس قسم کی اسلام کی جو مستورات، اسلامی خاتون کہ ان کی زندگی ایسی ہے کہ اتنی کم سطح پر کہ خود فاقہ رہ کر دوسروں کی مدد کے لیے اپنی چادر بیچ دینا چاہ رہی ہیں. تو اس کے بعد فرماتی ہیں کہ نوری وہ ہم آتشی فرما برش، کم رضائش در رضائش شوہرس. پوری دنیا ان کی تابعدار تھی، روحانی طور پر جو پوری دنیا ان کی تابعدار تھی. لیکن وہ اب یہ مسلمان عورتوں کے لیے سبق ہے، وہ اپنی شوہر کی مرضی کے مطابق چلتی تھی. مقدم ان کے شوہر کی مرضی تھی. تو مسلمان عورتوں کو چاہیے کہ شوہر کی مرضی کو مقدم رکھیں. جناب سیدہ کی سیرت یہ ہے حضرت فاطمہ کی کہ شوہر کی مرضی جو ہے مقدم ہونا چاہیے. ان ادب پرور دے صبر و رضا، آسیاں گرداں وہ لب خوران سرا. وہ دن بھر جو ہے وہ ان کے ہاتھ سے وہ چکی چلتے رہتی تھی اور اتنی چکی چلائی اپنی زندگی میں کہ ہاتھ زخمی ہو گئے. اور ہمیشہ قرآن خوانی ہوتی تھی اور ایک زبان سے قرآن خوانی کرتی تھی اور ہاتھ سے چکی چلاتی تھی. مطلب یہ ہے کہ گھر کے کاروبار کے لیے بھی وقت نکل رہا ہے اور اللہ کی عبادت کے لیے بھی وقت نکل رہا ہے. یہاں پر گر یہائے او زبالیں بے نیاز، گوہر افشاندے بدامان نماز. اللہ کی حضور میں ان کی یہ حالت ہو جاتی تھی کہ وہ آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگتے تھے اور جانماز آنسوؤں سے تر ہو جاتی تھی. اس طرح یہ حالت تھی. اور اشک او برچید جبریل بر از زمیں ہمس و شبنم ریخت بر عرش بریم. ان کے آنسوؤں کو جبریل چن لیتے تھے اور لے جا کر آسمان پر جو ہے اس کو بچھا دیتے تھے. اس کا اخیر میں فرماتے ہیں رشتہ آئین حق زنجیر است، پاس فرمانے جناب مصطفیٰ است. ورنہ گردے تربتش بردید میں سجدہا از خاک او پاشید میں. شریعت اسلام جو ہے اس کے معنی ہے اور حضور کی حدیث بھی، ورنہ میں تیرے قبر کے اطراف گھومتا اور تیری آنکھوں پر سجدہ کرتا. اس طریقے سے یہ اقبال کا جو ہے جناب سیدہ کے متعلق. اب آخر میں سید الشہداء امام حسین کے لیے جو اقبال کے خیالات ہیں اور انہوں نے جو نظم لکھی ہے، وہ نظم اب پوری دنیا میں اتنی مشہور ہے کہ وہ ہر جگہ پر اس کو سائٹ کرتے ہیں اس پہ. اور یہ نظم کا عنوان ہے درمانی حریت اسلام و حادثہ کربلا. اسلام کی حریت کا کیا مطلب ہے؟
تو یہ بڑی لمبی نظم ہے، لیکن وہ اشعار جو امام سے متعلق ہیں میں نے اس کو یہاں پر لکھا ہے، اور اس کی اصل چیز یہ ہے کہ جب خلافت کا تعلق ملوکیت سے ہو جاتا ہے، یا جب ملوکیت خلافت سے رشتہ توڑ دیتی ہے جیسے، تو اس وقت اسلام میں بدعنوانی پیدا ہوتی ہے، کیونکہ ملوکیت جو ہے وہ اپنے طریقے پہ چلانا چاہتی ہے، اور جو اسلام کے قانون کے خلاف کوئی بات ہوتی ہے، اور اسلام کا جو بچانے والا ہوتا ہے وہ اس کی مخالفت کرتا ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے، امام حسین نے اپنا سر دے دیا، لیکن کبھی بیعت قبول نہیں کی، جو کیونکہ وہ بیعت ایسی کی تھی جو شراب خوار تھا، جو اسلامی قوانین کی جو ہے خلاف ورزی کر رہا تھا۔ تو حریت جو ہے کا جو جذبہ ہے اور قربانی کا جو جذبہ ہے وہ امام حسین سے سیکھنا چاہیے۔ تو فرماتے ہیں ان امام عاشقاں پورے بطول، وہ امام عاشقاں امام حسین کو، سرو آزاد زمستان رسول، آزاد باغ رسول کا آزاد پیڑ۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اب ان کی انٹروڈکشن ہے اس کا، اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر، اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر، مانیے ذبح عظیم آمد پسر۔ بائے بسم اللہ جو ہے وہ حضرت علی کو اس لیے کہتے ہیں کہ وہ حضور نے فرمایا تھا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، جو ہے سارے قرآن کے رموز جو ہیں وہ بسم اللہ میں ہیں، اور بسم اللہ جو ہے بے سے شروع ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت علی کو بائے بسم اللہ کہا جاتا تھا کیونکہ سارے رموز قرآن ان کے سینے میں تھے۔ تو اللہ اللہ باپ تو جو ہے بائے بسم اللہ ہے، اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر، مانیے ذبح عظیم آمد پسر۔ اور ذبح عظیم کا جو مطلب تھا، مقصد تھا، وہ ان کے فرزند کی طرف سے پورا ہوا۔ بہر شہزاد اے خیر الملل، دوش ختم المرسلین نعم الجمل، کہ وہ ایسا تھا کہ ان کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پشت تھی وہ اونٹ کا کام کرتی۔ تو وہ بہت مشہور جو ہے تاریخی واقعہ ہے کہ عید کے لیے جانے والے تھے اور دیکھا کہ سب کے پاس اونٹ ہیں، تو یہ بچے دونوں حضور کے پاس تشریف لایا کہ کہا کہ نانا ہمارا اونٹ کہاں ہے؟ کہا کہ میں تمہارا اونٹ ہوں۔ پھر انہوں نے دونوں کو اپنے کاندھے پر سوار کر لیا، ایک کو ایک کاندھے پر، دوسرے کو دوسرے کاندھے پر، اور لے کر چلے۔ اس کے بعد لوگوں نے کہا کہ دیکھو تمہاری کتنی اچھی سواری ہے، بچوں سے کہنے لگے کہ دیکھو تمہاری کتنی اچھی سواری۔ تو کہا، حضور نے کہا کہ یہ مت کہو، یہ کہو کتنے اچھے سوار ہیں۔ ہاں؟ تو نعم الجمل جو ہے، تو کیا کہ نعم الجمل یعنی بہت اچھا جو ہے اونٹ، اور نعم البلدان جو ہے اس کے اندر کے جو بیٹھنے والے لوگ ہیں وہ راکب نہیں کہا، بلدان کہا۔ بڑا پیارا لفظ ہے حضور نے جو استعمال کیا کہ دیکھو جو بیٹھنے والے کون ہیں۔ بلدان اس کے کہتے ہیں کہ اونٹ پر جب بیٹھتے ہیں تو دونوں آمنے سامنے ہو کر اگر بیٹھیں تو اس کو کہتے ہیں، ویسی سواری کو کہتے ہیں۔ اب ظاہر اگر دونوں کاندھوں پر دو نواسے سوار ہو گئے تھے تو وہ ایک دوسرے کو فیس کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک دوسرے کو فیس کر رہے ہیں، یہ کتنے اچھے سوار ہیں اس کا۔ تو نعم الجبل نعم البلدان جیسا حضور کی حدیث ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اب فلسفہ شہادت پر آنے کہتے ہیں کہ موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید، بڑا پیارا شعر، موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید، ان تو قوت از حیات آیت بدید جو ہے۔ تو شروع کائنات سے ہمیشہ دو قوتیں رہی ہیں، ایک حق کی قوت اور ایک باطل کی قوت، کیونکہ جب تک باطل کی قوت نہ ہو حق کی قوت ظاہر نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے دو قوتیں ہمیشہ رہی ہیں، موسیٰ اور فرعون، شبیر اور یزید جو ہے،
اور یہ دونوں حیات کی قوتیں ہیں جو قیامت تک ہیں، یہ زندگی کی قوتیں ہیں. یہ زندہ حق از قوت شبیری است، باطل آخر داغ حسرت میری است. اگر حق زندہ ہے تو قوت شبیری سے، اور جو ہے باطل ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا. اس کا فرماتے ہیں کہ چوں خلافت رشتہ از خوران گسیخت، حریت را زہر اندر کام ریخت. جب خلافت نے قرآن سے اپنا رشتہ توڑ لیا، یعنی خلیفہ جو ہے اسلام کے خلاف کام کرنے لگا، یزید کے متعلق ہے. چوں خلافت رشتہ از قرآن گسیخت، حریت را زہر اندر کام ریخت. خاصت ان سرچشمہ خیر الامم، چون صحاب قبلہ باراں در حرم. اس کے بعد وہ خیر الامم کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ، سرچشمہ خیر الامم کہتے ہیں اس کو، ایک بادل کی طرح اٹھا اپنی جگہ سے. اتنی اچھی تشبیہ ہے. اون صحاب قبلہ باراں در حرم، بر زمین کربلا بارید و رفت. لالا از ویران ہا کارید و رفت. زمین کربلا پر برسا اور گیا، اور اس ویرانے میں وہاں پر لالا اور پھول اگا دیے. جیسے لالا در ویران ہا کارید و رفت. بہر حق در خاک و خون غلطیدہ است، پس بنائے لا الہ گردیدہ است. تو بہر حق کی خاطر خاک و خون میں وہ لپٹ گئے، خاک و خون سے، اور بنا لا الہ الا اللہ کی وجہ سے یہ سب ہوا. اور یہ بڑا مدعائے سلطنت بودے اگر خود نہ کر دی ہم چنی ساما سفر. اگر ان کا مدعا سلطنت ہوتا تو اس طریقے سے پورے خاندان کو، اپنے بچوں کو، چھوٹے بچوں کو لے کر ساتھ نہیں جاتے تھے. کیونکہ جو اگر یہ سیاسی، لوگ بولتے ہیں نا کہ سیاسی جنگ تھی جو ہے یزید کی اور امام حسین کی، کہتے ہیں اگر یہ سیاسی جنگ نہیں تھی، وہ مذہب کی مدافعت کے لیے گئے تھے، ورنہ اپنے چھوٹے بچوں کو ساتھ نہیں لے جاتے. تو کہتے ہیں کہ اگر سلطنت ان کا پیش نظر تھا، پتمہ نظر تھا، تو اس طریقے سے سامان سفر نہیں کرتے تھے جو ہے سب. اسے فرماتے ہیں کہ سر ابراہیم و اسماعیل بود، یعنی ان اجمال ان تفصیل بود، ابراہیم اور اسماعیل کا وہ اجمال تھا، اور اس کے بعد یہ اس کی تفصیل ہو گئی. اب یہ اشعار جو ہے آپ قابل توجہ ہیں. تیغ لا چوں از میاں بیرون کشید، از رگے ارباب باطل خون کشید. جو لا کی تلوار، لا نے نہیں، بیعت سے انکار. تو اسلام کا جو اصول ہے سب سے پہلے لا ہے، لا الہ الا اللہ، اس کے بعد الا اللہ. پہلے لا کہو، انکار کرو پہلے، اس کے بعد پھر آؤ. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم ان کو ہی مانو گے اور تم دوسرے. یہی کمپرومائز جو ہے ان کے حضور کے سامنے رکھی گئی تھی کہ آپ کے خدا کو ہم مانے لیتے ہیں، ہمارے خداؤں کو آپ مان لیجیے. کہا کہ نہیں، جب تک دوسرے خداؤں کا انکار نہیں ہو سکتا اسلام قبول نہیں کر سکتے. تو لا تیغ لا چو از میاں بیرون کشید، از رگے ارباب باطل کے رگوں سے جو خون کھینچ لیا جو سب. نقش الا اللہ بر صحرا نوشت، نقش الا اللہ صحرا پر لکھا، سطر عنوان نجات ماں نوشت. اسی کو حضرت خواجہ معین الدین چشتی کہتے ہیں کہ شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دی ہست حسین، دی پناہ ہست حسین. سرداد نداد دست یزید، حقا کے بنا لا الہ ہست حسین. یہ کہہ رہے ہیں کہ نقش لا الا اللہ بر صحرا نوشت، سطر عنوان نجات ماں نوشت. رمز قرآن از حسین آموختے ہیں. قرآن کا رمز جو ہے حسین سے سیکھیے. تو قرآن کا رمز کیا ہے؟ یہ ہے کہ توحید کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں ہے. کلمہ توحید اور حق و صداقت کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں ہے. رمز قرآن از حسین آموختے ہیں، ذاتش او شعلہ، ان کے شعلے سے اپنے دلوں کو نورانی کیجیے. ذاتش او شعلہ افریق. فرماتے ہیں کہ شوکت شام و فرے بغداد رفت،
شوکت غرناطہ از ہم یاد رفت، وہ سارے کے سارے چیزیں ختم ہو گئے ہیں۔ شام اور بغداد خط کی شوکت ختم ہو گئی، غرناطہ اور سب کی شوکت ختم ہو گئی۔ تازہ ام از زخم اش لرزاں ہروز، تازہ از تکبیر وہ ایماں ہنوز، وہ اللہ اکبر کی جو انہوں نے آواز بلند کی تھی، ان کی تکبیر سے آج بھی ایمان تازہ ہے جیسے، اور ان کی آواز آج بھی زندہ ہے۔ اور اس کے بعد کہتا ہے کہ جو ہے وہ شعر میں یہاں پر نہیں لکھا ہوں، لیکن یہ ہے کہ اے صبا ہمارے سلام کو ان تک پہنچا دیجیے، ہم سب کے سلام ان تک پہنچا دیجیے۔ کی بات ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے ہمیں مسلسل 2 لیکچر دیے، یہ تفصیلات بتا دیے گئے پہلے، تو آج کے لیکچر کے بارے میں جیسے کہ آپ واقف ہیں، ہماری محفل 18 اپریل کو منعقد ہوئی ہے، اور اس میں ڈاکٹر صاحب ہی کا دیا ہوا عنوان تذکرہ اہل بیت کلام اقبال میں، جس سے آپ نے استفادہ کیا۔ یہ محفل آج جامع مسجد عالیہ گن فاؤنڈری کے کانفرنس ہال میں بتاریخ 18 اپریل 2012 مطابق 25 جمادی الاول 1433 عیسوی بروز چہارشنبہ بعد نماز عصر منعقد ہوئی۔ ہمیں خوشی ہے کہ ہمیں ایسے مقرر کو سننے کا موقع ملتا ہے جن کو بیرونی ممالک میں بھی زحمت دی جاتی ہے کہ وہ ان کے علمی تبحر سے ان کو بھی استفادے کا موقع دیں۔ چنانچہ آپ واقف ہیں، ڈاکٹر صاحب نے کئی لیکچر دیے، شاید 50 سے زائد ہو گئے ہوں گے، تو آپ 6 مہینے کچھ امریکہ میں رہتے ہیں، پھر 6 مہینے یہاں رہتے ہیں، اور ہمارے سفیر کی حیثیت سے ہماری محافل کو وہاں انٹروڈیوس کرتے ہیں، تعریف کرتے ہیں، اور وہاں کے لوگوں کے بارے میں ہمیں بھی بتاتے ہیں۔ تو آج کے خطاب کے بارے میں چونکہ غیر حاضر تھا کچھ بول نہیں سکوں گا، البتہ اتنا ہی کہوں گا کہ ان کے علمی تبحر کی وجہ سے وہ ایسے سائنسداں مشہور ہیں جن کا کہ بہت غیر معمولی مقام ہے اقبالیات میں۔ جیسے کہ آپ کو اگلا بلیٹن مل چکا ہوگا، اس کی تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے چلنا۔ اگر کوئی صاحب کچھ سوال کرنا چاہیں تو سوال کر سکتے ہیں، ڈاکٹر صاحب سے وہ جواب دیں گے۔